الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. لیسن نمبر 12 پارٹ اے. انشاءاللہ لیسن نمبر 12 کے ختم تک ہم 144 نئے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 31,638 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ جو سورہ ہے نیکسٹ والا اس لیسن کا وہ ہے سورۃ الفلق. سورۃ الفلق کے تعلق سے جو ہے یہ سورہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق دونوں سورتوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، اس لیسن نمبر 11 کی جو سورۃ الناس اور جو ہے یہ سورۃ الفلق، ان دونوں کو ملا کر جو ہے لیسن نمبر 13 میں ایک صورت ہے کہ سورۃ الناس، تو اس کو اور سورۃ الفلق ان دونوں صورتوں کو ملا کر جو ہے ہم کہتے ہیں معوذتین. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کو ہم معوذتین کہتے ہیں. اور جو ہے ہمیں جو ہے یہ دونوں صورتیں ہماری حفاظت کے لیے ایک بہترین دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر نماز میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں جو ہے ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 3 بار پڑھنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے بستر پر آرام فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذتین پڑھتے اور ان کو جسم پر پھیر لیتے. تو ہر قسم کے شر، حسد، جادو سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بہترین صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. تو ہم میں سے جو ہے کون ہے جو شعور سے بچنے کے جو ہے شیطان کے حسد سے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی ہم میں سے بچنا چاہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ جو ہے صاف نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. چلیے سورہ کی طرف دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ آتا ہوں بربی رب کی، الفلق صبح کے، تو فلق کہتے ہیں صبح کو. ٹھیک ہے، تو قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. تو یہاں پر جو ہے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی اور محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو دن رات جو ہے جو بھی آفتیں، نقصان، پریشانیاں آتی ہیں جنوں اور دوسرے انسانوں کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اس سے. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے جو ہے وہ اسے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی میری حفاظت فرما اور جو ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے پورے دھیان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. تو جو ہے صبح کے رب کی عظمت کا ایک تصور کرنا کہ سورج جو ہے 14 کروڑ کلومیٹر دور رہ کر بھی جو ہے 40,000 کلومیٹر کے جو ہے روٹیشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے صبح سے شام تک جو ہے وہ سورج کے اطراف گھومتی رہتی ہے. زمین بھی
مطلب ارتھ جو ہے وہ بھی سورج کے اطراف جو ہے روٹیشنز کرتی ہے، تو پھر سورج کی روشنی اتنی تیز ہے، اتنے لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے کس طریقے سے زمین سورج کے یعنی ارتھ سورج کے اطراف گھوم رہی ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہم کھا رہے ہیں، کبھی جو ہے زمین اوپر سے نیچے ہوئی، ہاں کیونکہ وہ اس لیے ہوئی کیونکہ سورج گھوم رہا ہے ایسا کسی نے کہا نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بڑے مست مزے سے جو ہے ہم دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن یہ دنیا جو ہے کتنے روٹیشنز لے رہی ہے اور پھر کتنا سورج کے اطراف گھوم رہی ہے، کتنے میل کا فاصلہ ہے، تو یہ تمام اور جس کی وجہ سے جو ہے ڈے اینڈ نائٹ از اے ریزلٹ آف روٹیشنز، تو اسی لیے جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے بتایا گیا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اس کے بعد من سے شر ما ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کیے، من شر ما خلق ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا ہے، تو یہ من کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے، تو یہ من اس سے لیا گیا، ٹھیک ہے، من کا معنی سے، من شر ما خلق اس چیز سے، شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، شر یعنی تکلیف، ٹھیک ہے، تو تکلیف برائی، تو اس کو ہم جو ہے شر کہتے، ماں یعنی جو، ٹھیک ہے، ماں کے معنی اور دوسرے بھی ہیں لیکن فی الحال کے لیے جو۔ اس کے بعد ماں کے معنی ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے جو، ایک ہوتا ہے کیا۔ اگر میں کہوں who are you I am the one who met you yesterday، اگر میں کویشچن میں who یوز کروں کویشچن کی طرح استعمال ہوگا، لیکن اگر میں اس کو آنسر میں یوز کروں تو میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملی تھی، تو جو کیا ہے آنسر میں آ جا رہا ہے، یعنی I am the one who met you yesterday، تو who اگر کویشچن میں آئے تو کویشچن والا بن جائے گا، آنسر میں آئے تو دوسرا بن جائے گا، تو ماں کا بھی ایسا ہی ہے، کویشچن میں آئے تو کیا اور آنسر میں تو جو یا پھر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد من کا معنی کون یا پھر جو، من کے بھی دو معنی آئیں گے، کون یا جو، خلق یعنی اس نے پیدا کیا، خلقہ خلق پڑھا تھا نا ہم نے گرامر میں، تو خلق اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی شر کے جو ہے معنی برائی اور تکلیف کی ہے، تو ہر وہ چیز کا کے لحاظ سے جو ہے جو بری ہے اس سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی انسان کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، لیکن بعض انسان کیا کرتے ہیں، بعض انسانوں کو خود بخود نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے شر سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پر من شر ما خلق، اب اس کے اندر جو ہے ہر قسم کے مخلوق شامل ہے، ہر قسم کے شر شامل ہے، جیسے ایک اندھیرا، ٹھیک ہے، اندھیرا بھی ایک چیز ہے نا، شر ہے، دوسرا پھونک مارنے والے اسپیشلی جو جادو وغیرہ کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حاسد یعنی حاسد جلس جو فیل کرتے ہیں وہ، تو تین طرح کے شر یہاں پر شامل ہے، پھونک مارنے والیوں کی، غاسقن یعنی اندھیرا، نفاسات جادو، حاسدن حسد، تین چیزیں، ٹھیک ہے، تین لوگوں کے شر سے ہمیں بچنے کی پناہ مانگنا۔ نیکسٹ ومن شری اور شر سے، غاسقن اندھیرا، اذا جب وقب چھا جائے، روزانہ جو ہے 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، پھر 12 گھنٹے کے بعد دن آتا ہے، تو رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو انسان جو ہے اپنی پوری ذمہ داریاں فارغ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خالی ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے شیطان اپنے کارنامے اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو رات کے وقت جو ہے اکثر جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، جو زنا، یہ سب رات کے وقت ہوتے ہیں،
تو ٹی وی کے اوپر خراب پروگرام، سنیما، یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دشمن کے حملے رات کے وقت ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، رات میں جو ہے دیر تک جگنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور فجر میں جو ہے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور صحت کے لیے بھی جو ہے رات میں جگنا نقصان دایک ہے، تو اس لیے جو ہے رات میں غیر ضروری نہیں جگنا چاہیے، اور جو ہے اور بعض بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو ہے ان کو جو ہے یہ سورۃ الفلق پڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاسات، پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد، گروہ میں۔ اب یہاں پر پھونک مارنے والی یعنی جادو ایک جو ہے سخت آزمائش ہے، تو اچھے خاصے لوگ جو ہے اپنا عقیدے کو اس کے اندر ڈگمگا جاتے ہیں، یعنی اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں اس چیز میں، اس کا علاج کے خاطر یا اس کے مختلف چیزیں ہیں، تو یہ جادو خود ایک بہت بڑا کام ہے، تو کچھ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کے خاطر بعض رشتہ داروں یا لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے جو ہے ان کے گھروں میں آنا جانا روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں مت آؤ، وہاں مت آؤ، کچھ بھی ہو جائے گا، پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کی گھریلو پریشانیاں ہیں تو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اگر بھابھی ہے تو وہ اپنی نند پہ ڈال دیتی، کہتی ہے کہ میری نند نے کچھ نہ کچھ جو ہے جادو وغیرہ میرے ساتھ کیا۔ شوہر بیوی کے درمیان اگر جھگڑے ہوئے تو لوگ کہیں گے نہیں، کسی نے تم لوگوں کے اوپر جادو کیا ہے، تو یہ حضرت تو جو ہے روزانہ جو ہے شیطان ہم میں سے ہر ایک کے سر پر جو ہے رات میں 3 گانٹھ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، 3 گھنٹیاں باندھتا ہے، اس لیے کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے 3 گھنٹیاں جب باندھتا ہے شیطان تو یہ کب کھلتی ہیں؟ تو جب ہم جو ہے نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے بندہ، جب فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گھنٹی کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گھنٹی کھل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے ٹہر جاتا ہے تو اس کی تینوں گھنٹیاں کھل جاتی ہیں۔ کون سی گھنٹیاں؟ جو شیطان نے باندھی تھی۔ تو یہاں پر ہم جو ہے پھونک مارنے والیوں کے شر سے گروہوں میں، یعنی جو گھنٹیوں میں گھیٹی میں پھونک مارتے ان کے شر سے، تو اب اس میں ہم دعا بھی کریں گے، اور عمل کیسے کریں گے؟ فجر کی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو جو 3 گھنٹیاں شیطان نے آپ کے اوپر باندھی تھی فجر کی نماز سے، وہ کھل گئی۔ حضرت ابو گھنٹی دیکھی اس طریقے، ایسے ناٹس، اوکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی یعنی سمجھتے ہیں نا، جو بالوں کا سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی سر کا آخری حصہ، جب وہ سوتا ہے تو جو ہے 3 گراہیں لگا دیتا ہے، یعنی 3 نوٹس لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہو، بس خوب سو، یہ بولتے جاتا ہے، سلاتے جاتا ہے، منتر پڑتا ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہیں، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش پاکیزہ نفس ہو، پاکیزہ جان ہو، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ وہ جو ہے بہت زیادہ خبیث نفاس یا اور سست انسان ہے۔ تو آپ سوچیں رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا کتنی بڑی عظمت کا باعث ہے، تو جو ہے اگر آپ رات تک جاگتے رہیں تو شیطان کو جو ہے نیند کے بہانے شیطان آپ کو سلاتے رہے گا، اس کا ایک بدترین چال چلنے کا موقع ملے گا۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے، اذا، جب حسدا، وہ حسد کرے۔ حسد کس کو بولیں گے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت، گاڑی، کپڑے، مکان، فون، جو بھی ہو دوسرے کو ملا ہے اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ایسی والی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو ہم حسد کہتے ہیں۔ حسد یا تو آپ کے نام یا کام خراب کر دیتا ہے، یا تو پھر وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔
اسی لیے جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا جلن، یہ بہت زیادہ جو ہے خطرناک چیز ہے، تو اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے گرامر کی طرف دیکھتے ہیں. آپ لوگ پڑھ لیجئے ایک بار. سسٹر جویریہ آپ پڑھیے سورۃ الفلق کا ٹرانسلیشن کریے ورڈ ٹو ورڈ، پھر فاطمہ کریں گی. جی سسٹر جویریہ ٹرانسلیشن کریے سورہ فلق کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہیلو. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ تو جواب دیجیے. سو کے کلاس یہاں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.